میں ہوں سلمان رشید، اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ اور یہ جو آج ایک سفر ہے، یہ پیور سفر ہے اور بڑا عجیب و غریب سا سفر ہے، اور دماغ میں فطور ہی ہو تو بندہ اس قسم کے سفر سوچتا ہے۔ بات ہے 1988 کی، اور مہینہ شاید نومبر کا تھا۔ تو میں لسبیلا پہنچا، اور وہاں ایک جاننے والا اسسٹنٹ کمشنر تھا اس زمانے میں۔ تو میں نے اس کو جا کے کہا کہ یار یہ جو گاڑیاں جاتی ہیں مکران کو، میں نے ان پہ جانا ہے۔ تو کہتا ہے تو درجنوں، مطلب دن میں 2-4 بسیں تو چلی جاتی ہیں کراچی سے آتی ہوئی۔ اور یہ یاد رہے کہ 1987-88 میں، یعنی سڑکیں تو بہت بعد بنی ہیں، اس زمانے میں کوئی سڑک نہیں تھی، کچا رستہ تھا بالکل۔ اور جو کراچی سے جو بس چلتی تھی، جہاں تک مجھے یاد ہے کراچی کی لی مارکیٹ سے چلا کرتی تھی گوادر کے لیے، وہ کوئی 40-45 گھنٹے لگا کے گوادر پہنچتی تھی۔ اب اگر آپ مکران کوسٹل ہائی وے سے جائیں تو آپ 6-8 گھنٹے میں کراچی سے گوادر پہنچ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے بس پہ نہیں جانا، میں نے جانا ہے ٹرک پہ۔ تو وہ جو میرا دوست ہے، اس نے میری بڑی عجیب طرف سے دیکھا۔ میں نے کہا تہاڈا دماغ ٹھیک ہے؟ تو میں کہ یار نہیں، ایڈا بھی ٹھیک نہیں ہے، تائیں تے یہو جے کام کردا میں۔ تو خیر وہ رات اس نے مجھے رکھا، اس نے کہا صبح کسی ٹرک پہ آپ کو بٹھاتے ہیں، ابھی شام کا وقت ہے، ابھی کیا بٹھائیں گے، رات بھر خوار ہو گئے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اچھا بتاتا چلوں کہ یہ جو لسبیلا ہے، یہ کراچی سے کوئی 200 کلومیٹر کے لگ بھگ، 180 کلومیٹر شمال نارتھ کی طرف ہے۔ وہی جو سڑک آگے خوزدار سے کلات سے کوئٹہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ اگلی صبح یہ میرے دوست کے جو اسٹاف تھا، انہوں نے مجھے گاڑی میں بٹھایا، اور شہر سے باہر ایسے نکلتے ہی جہاں سے بسیں گزرتی ہیں یا ٹرک گزرتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے ایک ٹرک کو روکا، اور بلوچ تھا ڈرائیور، اور اس کا جو ہیلپر تھا وہ بھی بلوچ تھا۔ یہ بھی غنیمت ہے۔ تو وہ ان کو کہا کہ بھائی اس کو تم، یہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا مہمان ہے، اس کو گوادر پہنچانا ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ بھائی وہ بسیں جاتی ہیں، ابھی بس آ جائے گی، اس پہ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں یار، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کیسے جاتے ہیں، آپ یہ جو سامان لے کے آپ ٹرک جا رہے ہیں تو آپ کیسے، آپ کا سفر کیسا ہوتا ہے۔ اچھا وہ بڑے حیران سے ہوئے، بات سمجھ نہیں آئی انہیں۔ خیر وہ بٹھا دیا گیا مجھے، اور ہم کوئی 9-9:30 کا وقت ہوگا صبح کا، ہم چل پڑے۔ اور وہ کچکوں سڑک تو تھی نہیں، ٹرک لدا ہوا تھا، پتہ نہیں، اور جیسے دستور ہے ہمارے یہاں اوور لیڈن ٹرک تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کرتے ہوئے میرے خیال ہے گھنٹے کے بعد ہم جھاؤ لک جو ہے، جھاؤ پاس جسے آپ کہتے ہیں، اس کے اندر ہم داخل ہو گئے۔ اور جھاؤ پاس جو ہے نا، اس کی وہاں پہ جو پہاڑیوں کی فارمیشنز ہیں، وہ کلے کی پہاڑیاں ہیں، کنگلومریٹ اور کلے کی پہاڑیاں ہیں، پتھریلی نہیں ہیں، وہ بڑی بڑی کمال کی فارمیشنز ہیں، اور بڑا پرپیچ رستہ۔ اور اب تو وہاں سڑک بن گئی ہے۔ یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، یہ سڑک بننے کے بعد، یعنی یہ میں نے تصویریں کھینچی ہیں کہیں 2009 یا 10-9 کے اندر۔ تو اب تو سڑک ہے، تو ٹرک آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ اس زمانے میں مطلب تھوڑا سا خطرناک ہی تھا، کیونکہ رستہ بھی باریک تھا، اتنی چوڑی سڑک بھی نہیں تھی۔ خیر وہ کرتے کرتے کہیں ہم کوئی، میرے خیال ہے دوپہر کا وقت ہو گیا تھا، کوئی 1:30-2 بج گئے تھے۔ تو ہم ایک جگہ پہنچے جہاں ایک چھپڑ سا تھا، اور اس نے کہا جی یہاں ایک چشمہ ہے، وہاں سے ہم پانی وانی لے لیں۔ تو اتر گئے۔ وہ چھپڑ جو تھا نا، اس کے نیچے ایک قبر تھی، اچھی خاصی چوڑی سی قبر تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے مجھے، وہ جو ڈرائیور تھا، مجھے اب ان کے نام بھی نہیں یاد، کیونکہ وہ یہ کہانی میں نے لکھی ہی نہیں کبھی، تو مجھے کچھ ان کے نام وغیرہ بھی بھول چکے ہیں سب، دونوں بندوں کے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ جی یہ شیریں فرہاد کا مقبرہ ہے۔ تو میں نے کہا بھائی جان وہ تو اپنے ایران کے رہنے والے تھے۔ کہتا نہیں، وہ اپنے ادھر کے تھے، وہ یہاں آ کے مرے تھے بیچارے دونوں۔ تو مجھے شیریں فرہاد کی کہانی نہ تب پتہ تھی نہ اب پتہ ہے۔
لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ابھی چند دن پہلے مجھے ایک دوست نے کہا کہ شیریں فرحات کی ایک قبر کہیں چکوال میں بھی ہے. تو پتہ نہیں کتنی شیریں اور کتنے فرحات گزرے تھے پہلے زمانے میں جو آپس میں عشق کرتے تھے. خیر وہ وہاں پہ ہم رکے، وہ چشمے سے ہم نے پانی لیا. یہ جو اب آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ شیریں فرحات کے مقبرے کی ہے. وہ جو چھپڑا تھا وہاں پڑا ہوا تھا اور اس کے نیچے ایک سادہ قبر تھی، اس کی جگہ اب یہ وائٹ واشڈ مقبرہ بن چکا ہے. اور یہ تصویر میں نے 2014 کے اندر اتاری جب میرا دوست عزیز جمالی آواران میں ڈپٹی کمشنر تھا. تو اب وہاں پہ وہ جو تھا چشمہ بھی خشک ہو چکا تھا، وہاں کچھ نہیں تھا. خیر 2-2:30 بجے وہاں سے ہم چلے، پھر ہم کہیں ایک جگہ رکے، کوئی ایک چھوٹی سی جگہ تھی، ایک ڈھابا سا تھا. وہاں سے وہ اد پچدی کچی پکی کوئی دال سی ہم نے کھائی اور ہم پھر چل پڑے. حتیٰ کہ شام پڑنی شروع ہو گئی، کچھ پتہ نہیں ہے ہم کہاں ہیں. وہ مجھے نام بتا دیتے تھے کہ جی اب ہم یہ نال ندی پر سے گزر رہے ہیں، جسے ہم ہنگول کے نام سے بھی جانتے ہیں، اوپر نال کہلاتی ہے. اور یہ جہاں تک اتنا سا مجھے یاد ہے کہ یہ جو ڈرائیور تھا کہیں خضدار کا رہنے والا تھا، ہیلپر بھی اس کا وہیں کا تھا. تو وہ تو نال کے نام سے ہی جانتے ہیں کیونکہ خضدار کے نیچے جو نال ہے جہاں ہمارے وہ بہت ہی قابل قدر اور قابل عزت امیر غوث بخش بزنجو صاحب جہاں کے تھے، تو وہ وہاں سے وہ ندی آتی ہے تو اسے نال ہی کہتے ہیں. تو ندی سے گزرے. اچھا وہ اپنی کہانیاں بھی مجھے سناتے رہے، چونکہ اب لکھنے کا تو وقت نہیں تھا. اور دیکھیے اب 35-36 سال گزر گئے ہیں، زیادہ ہی گزر گئے ہیں، تو وہ مجھے کہانیاں بھی ان کی یاد نہیں ہیں. لیکن بہرحال ایک وقت آیا کہ رات پڑ گئی اور ہم چلتے ہی رہے اندھیرے میں، آہستہ آہستہ آہستہ. کہیں میرا خیال ہے اس ٹرک کی رفتار جو ہے وہ 20 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور رستے میں کوئی ٹریفک بھی نہیں تھی. اور کوئی کئی گھنٹوں بعد کوئی گاڑی آ جاتی تھی، کوئی اونٹ پہ گزر جاتا تھا، بس کچھ اور نہیں. کچا رستہ اور مٹیالہ ریگستانی مٹی اڑتی تھی. کہیں رات کو 9 بجے کے قریب اس نے کہا کہ اب ہم نے یہاں رات کرنی ہے. تو جنگل بیابان، کوئی بتی نہیں، کوئی کچھ نہیں. کہتا یہاں ہم نے رات کرنی ہے. تو میں نے کہا یار یہیں سونا ہے اپنا ٹرک میں؟ کہتا نہیں یہ ابھی تمہیں دکھاتے ہیں. تو ہم ایک آگے گئے تو ایک وہاں پہ ڈھابا تھا اور ڈھابے کے ساتھ ایک چھپڑ سا بنا ہوا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ یہاں بس اب ہم سوئیں گے. تو چونکہ نومبر کا مہینہ تھا تو سردی تھوڑی تھی. میرے پاس خوش قسمتی سے اپنا سلیپنگ بیگ اور وہ سلیپنگ میٹریس بھی تھی. تو میں نے بھی وہ ڈالی، انہوں نے بھی اپنا کوئی بستر نکالے اور ہم نے ڈالے اور وہ مٹی میں ہم لیٹ کے سو گئے. اس وقت میں نے کھانا نہیں کھایا. خیر وہ صبح ابھی کوئی 6 بجے تھے، اندھیرا تھا مکمل. تو وہ ڈھابے والے نے آ کے چائے بنانی شروع کر دی اور چائے اور ایک روٹی ہمیں ملی ایک. اور پھر اپنا ہاتھ منہ بھی کسی نے نہیں دھویا. تب میری داڑھی بھی ہوتی تھی تو وہ دھونے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی. تو خیر پھر ہم چل پڑے. صبح کوئی 7 بجے میرا خیال ہے ہم وہ نامعلوم جگہ سے ہم چلے ہیں. اور مجھے جہاں تک یاد ہے کہ اس وقت پھر اس نے مجھے کہا کہ یہ اب ہم کولوا کی وادی سے گزر رہے ہیں. تو وہ نقشوں پہ بھی مارک ہوئی ہے کولوا کی وادی. اور میں کولوا کے سینٹر تک تو نہیں گیا لیکن کولوا کے کنارے پہ میں جا کے دیکھ چکا ہوں. بڑی پلین ایک علاقہ ہے جہاں پہ کہ پہاڑیوں سے آ کے ندیاں گرتی ہیں اور جہاں سے کیچ ندی کی شروعات ہوتی ہے. خیر وہ ہم چلتے گئے. چھوٹی آبادیاں سی آتی تھیں. 87 میں یا 88 میں جب میں نے یہ سفر کیا تو کتنی آبادیاں تھیں، مجھے تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں. ہم تو بالکل ہی بیابان میں سے ہی گزر رہے ہوتے تھے. بہرحال جو پہلی بڑی آبادی آئی نا تو وہ ہوشاب کی آبادی آئی. اور یہاں وہ ڈرائیور نے ایک کہانی مجھے جو سنائی وہ مجھے یاد رہی. تو وہ کہنے لگا کہ جی یہاں ایک بڑا پتھر ہے
پتہ نہیں وہ انسان نے تراش کے بڑا پتھر اس طرح سے بنایا ہے، پہیا نما ایک بڑا پتھر ہے جیسے چکی کا پارٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک سوراخ ہے۔ اگر تو کوئی بندہ اپنے جس کو وہ باپ سمجھتا ہے اسی کی اولاد ہے تو وہ خواہ کتنا بھی موٹا ہو وہ سوراخ میں سے گزر جائے گا۔ تو اور اگر وہ جسے ہم کہتے ہیں نا ناجائز اولاد ہے تو پھر وہ اس سوراخ سے نہیں گزر سکتا۔ ویسے یہ ناجائز اولاد والی بات بھی عجیب ہے، ناجائز کیسے؟ بچے کا اس کا کیا قصور ہے؟ بہرحال وہ مجھے کہنے لگا تو مجھے میرے کچھ موٹے دوست بھی تھے، مجھے ان کا خیال آیا، وہ پتھر مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے کہ وہ رستے کے کنارے ہی پر رکھا ہوا تھا اور وہ اس نے مجھے دکھایا بھی۔ تو میں نے اپنے موٹے دوستوں کے بارے میں سوچا اور مجھے کچھ گمان ہوا کہ نہیں وہ نہیں اس میں سے گزر سکتے، چاہے وہ اپنے باپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، وہ اس پتھر میں سے نہیں گزر سکتے۔ تو یہ 1988 میں تو یہ داستان تھی۔ اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں وہ پتھر ہے، اب رستہ بھی بن گیا ہے، یعنی اب کچھ تو بن گیا اور کچھ ابھی مرحلے میں ہے بننے کے، پتہ نہیں کب تک پورا ہو جائے گا۔ نقشوں میں جو آپ نے یہ پیلی لکیر دیکھ رہے ہیں یہ اسی نقشے کی ہے۔ خیر یہ اس پیلی لکیر پہ ہم چلتے ہوئے کوئی شام کو 5 یا 6 بجے ہوں گے، سورج ڈھل رہا تھا، مغرب کی طرف تھا، اور ہم تربت پہنچے۔ وہ میں نے پہلی بار تربت شہر جسے اب ہم کیچ کہتے ہیں دوبارہ سے، پر قدیم نام بھی اس کا کیچ ہے۔ تربت تو فارسی لفظ ہے اور ویسے تو اپنی بلوچی جو ہے وہ بھی فارسی سے ملتی جلتی اور فارسی کی سے ڈرائیو ہوئی زبان ہے۔ تو تربت فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب قبر۔ اور بتاتا چلوں کہ یہ یہاں پہ جو میرا گمان ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی مشہور آدمی کی کبھی قبر تھی، وہ پتہ نہیں کوروش اعظم سائرس دا گریٹ کے زمانے کی تھی یا ڈاریس دا گریٹ داریاوش اول کے زمانے کی تھی یا الیگزینڈر کے کسی بڑے جرنیل کی قبر تھی، کیونکہ ابن حوقل جو عرب اپنا جغرافیہ دان ہے اس نے کہا کہ یہاں پہ ایک شہر ہے جس کا نام ہے قبر، یعنی قبر عربی کا لفظ اور تربت فارسی کا لفظ، مطلب دونوں کا ایک ہی۔ اصل نام شہر کا کیچ جو کہ قدیم بلوچوں نے رکھا ہوا تھا، تو وہ کچھ لگتا ہے کہ کوئی قبر تھی کسی مشہور بندے کی۔ خیر یہاں جب ہم پہنچے شام، جیسا کہ میں نے کہا 5-6 بج رہے تھے، تو وہ جو ڈرائیور تھا اس نے کہا کہ جناب اب آپ جو ہے نا ادھر آرام کریں، ہم بھی ذرا اپنا ٹرک صاف ستھرا کر لیں اور دیکھ بھال کر لیں کہ کوئی کیل پیچ اس کا ڈھیلا تو نہیں ہو گیا، اگلی صبح اب ہم گوادر کے لیے نکلیں گے۔ تو میری تو ویسے بس ہو چکی تھی، تو میں نے کہا اچھا بھائی جان پھر گوادر کتنی دیر میں پہنچیں گے؟ کہتا ہے بس پھر ادھر سے چلیں گے تو سویرے نکل چلیں گے، وقتی نکل چلیں گے، تو رات کو کسی وقت شاید پہنچ جائیں گوادر۔ وہ یہاں پہ شاید والا ہی قصے ہوا کرتے تھے، کیونکہ جو سڑکوں کے حالات تھے اس سے تو شاید ہی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں پہنچیں گے بھی کہ نہیں، تو کیڑے ویلے پہنچیں گے۔ اور جب میری اتنی بس ہو گئی تھی کہ میں نے کہا بھائی جان بس میرا خیال ہے میں تربت میں ذرا سیر گھوم پھر کے دیکھ لوں، تو میں بعد میں آؤں گا، آپ سویرے آپ کو الوداع کروں گا ٹرک کے اڈے پہ آ کے۔ اور وہ میں نے جا کے صبح اٹھ کے جا کے کیا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ 88 میں ایک تھکڑ قسم کا ہوٹل تھا تربت میں جس میں میں رہا، وہ عجیب گندا سا کمرہ، نہ کبھی دیواروں پہ رنگ ہوا ہوا تھا، وہاں پہ میں رہا۔ اچھا تو ایک دن پھر میں نے وہاں پہ تربت میں آرام کیا۔ دیکھنے کی کوئی زیادہ چیزیں نہیں تھیں سوائے آری جام کے قلعے کے کھنڈرات، جو کہ ایکچولی تو بہت ہی قدیم ہے، یعنی ہخامنشی دور کے زمانے سے بھی پہلے کا ہے جہاں تک مجھے پتہ ہے۔ یہ جو آپ نے تصویریں دیکھی یہ بہت اونچا ماؤنڈ ہے اور اوپر اس کے وہ قلعہ بنا ہوا ہے جس کو اب ہم آری جام کا قلعہ کہتے ہیں۔ جو وہ سسی کا عاشق تھا پنو، اس کے باپ کا نام آری جام تھا، تو یہ اس کا قلعہ تھا۔ یہ دیکھا، ادھر باغوں میں گھوم پھر کے کھجوریں کھائیں، وہاں پہ کھیت لگے ہوتے تھے، آدمی کام کر رہے ہوتے تھے، تو کیونکہ مہمان دوست لوگ ہیں تو وہ
اپنا میں کہتا تھا بھائیوں کو کھجور شجور تو چیک کرائیں، تو کھجوریں میں نے بہت کھائیں تربت میں۔ اس کے بعد اگلے دن میں نے پوچھا کہ یار یہاں سے اگر گوادر جانا ہو تو کیسے جاتے ہیں؟ میرا خیال تھا سیدھا سیدھا، کیونکہ تربت سے عین تھوڑا سا جنوب سے مغرب کی طرف تھوڑا سا وہاں پہ گوادر ہے۔ تو کہنے لگے جی گوادر کا کوئی سیدھا رستہ نہیں ہے، گوادر کا رستہ جو ہے نا وہ یہاں سے جائے گی گاڑی پسنی اور پھر جائے گی گوادر سمندر کے ساتھ ساتھ، اور بس چلے گی وہ فلاں وقت آئے گی، وہ اس پہ آپ بیٹھ جائیں۔ تو وہ میں نے کہا نہیں، میں بس پہ نہیں بیٹھنا، یا تو ٹرک پہ جانا ہے یا کوئی اور اگر طریقہ ہو۔ تو کہنے لگے کہ پھر اونٹ ہی لو تم۔ تو اونٹ لینے کی تو میرے میں تپڑ نہیں تھی۔ تو میں نے کہا کہ جی کہتے ہیں پک اپ ٹرک بھی جاتے ہیں، اس پہ چلے جاؤ۔ میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو اگلی صبح پتہ چلا کہ کتنے بجے ایک پک اپ ٹرک چلے گا، اس کے اوپر میں نے جانا ہے۔ میں نے وہ جا کے بات چیت کر لی، انہوں نے کہا ہاں آ جانا، وہ پتہ نہیں کچھ 8-9 بجے چلنا تھا۔ اچھا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب الیگزینڈر بھی اسی رستے سے آیا تھا جس سے میں آیا ہوں ٹرک کے اوپر، الیگزینڈر، اور وہ غلط فہمی ہے نا ہمیں کہ وہ سمندر کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا گیا تھا، ایسا نہیں تھا، وہ اسی رستے سے آیا تھا۔ اور وہ جب تربت میں پہنچا ہے نا تو یہاں اس نے کچھ دن رک کے آرام کیا ہے، اور اس نے اب ان لینڈ، اس کی جو ہسٹری ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس نے ان لینڈ اپنے بندے بھیجے کہ بھائی کو کھانے پینے کا سامان لاؤ۔ اور وہ میری جو فہم کے اندر وہ یہ ہے کہ وہ ان لینڈ کا جو علاقہ تھا نا وہ پنجگور کا تھا، وادی رخشاں جو ہے، رخشاں ندی بہتی ہے اور پنجگور بہت فرٹائل جگہ ہے۔ تو وہ وہاں سے وہ خوراک خریدنے گئے تھے کھانے پینے کی۔ لیکن جب الیگزینڈر تربت سے چلا ہے تو وہ بھی پہلے پسنی آیا ہے، اور اس نے تربت سے جو گائیڈ لیے، کیچ سے جو گائیڈ لیے نا، وہ الیگزینڈر نے کہا کہ یہ نہ ستاروں کی مدد سے چلتے ہیں، نہ کوئی لینڈ مارکس ہیں، یہاں پہ ریگستانی علاقہ ہے، یہاں کوئی ایسے لینڈ مارکس نہیں ہیں۔ گو کہ وہ بات غلط ہے، وہاں پہ وہ پہاڑ بھی ہیں تربت اور پسنی کے بیچ۔ اگر آپ یہ نقشے پہ دیکھیں تو پہاڑوں کا آپ کو ایک پٹی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی ہمارا جو گائیڈ ہے وہ گم گیا، اس سے رستہ بھول گیا اور وہ ہمیں بھٹکا دیا اس نے، اور ہم بڑے ہوئے پھر خراب ہوئے۔ اور پھر الیگزینڈر کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ جناب پھر اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ چھوڑ دو تم، میں کرتا ہوں خود کام، اور پھر ستاروں کی مدد سے وہ جنوب مشرق کی طرف چلا تو وہ پسنی پہنچا۔ پسنی جو ہے وہ سمندر کے کنارے پہ ہے، اور وہ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں پسنی ہے، تو وہ یہاں آیا۔ اچھا، اور پھر یہاں سے ہم بھی اسی رستے سے آئے وہ پک اپ ٹرک میں۔ اس میں بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا۔ اس میں ایک نا بلوچوں کی تو اپنی ایک شکل صورت ہے، ان کا لباس اپنا ہے، پہننے کا سٹائل ہے، اور اپنا ایک سٹائل ہے بلوچوں کا۔ اس میں ایک آڈ مین آؤٹ تھا میرے علاوہ، وہ چپ کر کے پہلے تو بیٹھا ہوا تھا، پھر میں کہوں پتہ نہیں کدھر سے آیا ہے، میں سمجھا پنجابی ہے۔ وہ جب اس نے تھوڑی دیر کے بعد اس نے کارروائی ڈالنی شروع کی نا، 2-3 بلوچ نوجوان تھے ان کے ساتھ، تو پتہ چلا کہ وہ بنگالی ہے، اور انہیں اب اکسا کس بات پہ رہا ہے کہ پاکستان سے آزادی لے لو تم لوگ۔ یہ دیکھیں 1988 کی بات ہے کہ پاکستان بڑا منحوس ملک ہے، اس سے تم آزادی لو، دیکھو ہم نے بھی آزادی لی ہے، ہم بھی اب دیکھو کتنے آزاد ہیں اور ہم خوشحال ہیں۔ تو میں چپ چاپ سنتا رہا، میں بالکل نہ بولا کہ کر کیا رہا ہے یہ۔ خیر وہ کرتے کرتے ہم بہرحال اگلی شام یعنی صبح جو نکلے تو رات کو لیٹ کہیں ہم گوادر پہنچ گئے۔ اور گوادر میں وہ چوک کا نام مجھے نہیں اب یاد، اس چوک کو کیا کہتے ہیں، وہ ایک چوک ہوتا تھا، ادھر شاہی بازار تھا، اور یعنی جو ایسٹ بے ہے اس کے اندر شاہی بازار تھا، ویسٹ بے کے اندر مچھیروں کی آبادیاں تھیں، اور یہ چوک جو تھا نا یہ ہیپننگ پلیس ہوا کرتی تھی۔ اور اس چوک میں ایک ہوٹل تھا تھکڑ قسم کا جس کا نام تھا آفاق ہوٹل، اور آپ وہیں جا کے رہ سکتے تھے۔ بخشی کا ہوٹل سمندر کے کنارے تھا، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے 1988 میں بخشی کا ہوٹل نہیں تھا، وہ کوئی 2-4 سال بعد بنا ہے۔ تو میں جا کے وہ ہوٹل میں ایک گندا سا کمرہ لے لیا، اور صبح جب میں اٹھا
کیونکہ رات پہنچے تھے، کافی لیٹ پہنچے تھے. صبح جب میں اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو ایجنٹ پرووکیٹور ہے، وہ جو انہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی اکسا رہا ہے بلوچ نوجوانوں کو کہ پاکستان سے آزادی لے لو، وہ سالہ ادھر پراٹھے بنا رہا تھا نیچے، خانسامہ لگا ہوا تھا اس ہوٹل میں. تو میں اس وقت میرے سے رہا نہ گیا. میں نے کہا ابے وہ کہہ کہ وہ جو 2-3 لفظ ہم بولتے ہیں، وہ کہہ کہ میں نے کہا شرم کر رہے، ان کو تو کہہ رہا ہے کہ آزادی لے لو تو خوشحال ہو جاؤ گے، سالے وہاں سے آ کے پراٹھے ہمارے لیے بنا رہا ہے، کھانا خراب. تو وہ یہ ایک وہاں پہ واقعہ ہوا تھا. اور پھر اس زمانے کا گوادر بہت اچھا تھا. میں کچھ باتیں خود نہیں بتانا چاہتا، ایسے ہی ہم پھر بلوچوں کے بارے میں الٹی بات کرتے ہیں. بڑی زندہ دل قوم ہے اور بڑی موج میں، شام کو بڑی رونق لگتی تھی اس چوک کے اندر، جسے پیازا کہتے ہیں اٹالین میں. یہ ایک پیازا تھا جہاں پہ جو رنگین مزاج لوگ تھے گوادر کے صاحبان، وہ آ کے بیٹھا کرتے تھے، موج مستی تھی. اور مجھے بڑی پسند آئی جگہ. اور میں جب بھی جاتا تھا تو میں وہ آفاق ہوٹل کو دیکھنے ضرور جاتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آخری میرا جو ٹرپ گوادر کا تھا وہ 2020 میں تھا. آفاق ہوٹل ابھی بھی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ آفاق ہوٹل میں اب کوئی ٹھہرتا ہے، کیونکہ اب تو اتنے سارے اور بہتر ہوٹل بن گئے ہیں اور گوادر تو ترقی کی طرف ہے. تو وہ پھر میں 3-4 دن یہاں رہا. اور میں واپس کیسے آیا بالکل بلینک ہے، مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میں گوادر سے واپس کیسے آیا. ایک ہلکا سا مجھے ہوتا ہے کہ شاید میں نے جہاز کا ٹکٹ لیا تھا.